السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین و ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے، خیریت ہے جی۔ سلطنت آف عمان میں بارش بہت زور و شور سے ہو رہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے بارش کا، اور بہت ساری اموات، تقریباً 25 سے 28 افراد، جن میں 11 بچے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہ وادی کی نظر ہو گئے، ان کی بس ڈوب گئی۔ اس میں بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اور دبئی میں بھی زبردست قسم کی بارش چل رہی ہے، اور کینیڈا میں شدید ترین زلزلہ آیا ہے۔ تو ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ قرب قیامت میں آفات ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ ہر روز نیا فتنہ پیدا ہوگا، ہر روز نئی آفت آئے گی، اور اسی کو ایک نشانی کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، جو مسلمان دوست ہیں عمان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے بھی ایمان کو قوی سے قوی، مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور موبائل کا فائدہ اٹھائیں، اور اسلامی جو لیکچر ہیں وہ سنیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون کس مسلک کو فالو کرتا ہے، جو جس مسلک کو فالو کرتا ہے اسی مسلک کے وہ علماء کرام کو وہ سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ فتنوں کا دور ہے، اور کل کے ویلاگ میں بھی یہی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ دجال کی آمد ہے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی کی بھی آمد ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد ہوگی، اور پھر آخری میدان لگے گا کفر اور اسلام میں۔ تو ناظرین، بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ لوگوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے حوصلے بڑے رکھنے ہیں، اپنا ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط رکھنا ہے۔ ناظرین، بات اس طرح ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھی، اور ان کی آنے والی زندگی بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپائی معجزہ ہیں۔ ان کا دنیا میں آنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر ان کے باپ کے ان کا جو نظام کیا، ان کی ولادت کا، وہ قرآن کریم میں ہے، اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایسے کام لیے جو دنیا میں انوکھے طریقے سے جانے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جب گئے، تو وہ بھی ایک غیر فطرتی طریقہ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر کے دکھایا، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے اور اس جہاد کا حصہ بنیں گے۔ امام مہدی اس کو لیڈ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ کفار کے پاس، یہودی اور عیسائیوں کے پاس تو بہت شدید قسم کا اور جدید قسم کا اسلحہ ہے، ان کے پاس کمپیوٹر گرافی ہے اور کمپیوٹر سے چلنے والے اسلحے ہیں، یہ تو چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں یہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کیوں کر ہوگا۔ تو ناظرین، اس میں جو دلچسپ بات بتانے کی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، وہ دنیا میں آ جائیں گے، اور وہ قیادت کریں گے حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لشکر کی، اور ان یہودیوں کے اور عیسائیوں کے خلاف جب جنگ ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سراپائی معجزہ ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہاں پر دلچسپ ایک حقیقت ہے جو میں انکشاف کرنے جا رہا ہوں، علماء کرام بھی اس بات کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا لیزر سسٹم بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے کہ جب وہ کسی بھی کمپیوٹر کو، کسی بھی جہاز کو، کسی بھی ایٹم بم کو، ایٹمی پلانٹ کو جب وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، پھر ان کی آنکھوں سے وہ لیزر نکلیں گے تو وہ ان کے تمام سسٹم ناکارہ ہو جائیں گے، اور جو جنگ ہے وہ ہاتھوں سے ہی لڑی جائے گی، جو آج سے 1400-1500 سال پہلے کا جو طریقہ ہے اسی طرح ہاتھوں سے ہی لڑی جائے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو مضبوط کریں اور خود کو مضبوط کریں اور آنے والے وقت کی تیاری کر کے رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے انکشاف کیا ہے، یہ آپ اپنے کسی بھی عالم دین سے آپ اس کے بارے میں بات کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپائی معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفہیم القرآن میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہی حالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسری تفسیروں میں بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ آپ اپنے قریبی علماء کرام سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو ایڈوانس میں آپ لوگ اپنے آپ کو جب سنبھال پائیں گے تو پھر اگر برا وقت آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، اگر دجال کا ظہور آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے تو پھر آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو نعمت عطا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کی 10 آیات جو مسلمان ہمیشہ تلاوت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دجال کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور دجال کے فتنے سے جو زیادہ محفوظ رہنے کی جگہ ہے وہ مدینہ المنورہ ہے، باقی سب دنیا میں اس کا سکہ تو ایک بار چلے گا۔ مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، جب وہ مدینہ میں داخل ہوگا تو اس کے پر جلیں گے، وہ جلے گا، اس لیے وہ مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ کی حدود سے باہر وہ اپنا ڈیرا ڈالے گا، اور مدینہ کا ایک امام جو ہے وہ اس کی تصدیق کے لیے جب وہ مدینہ کی حدود سے باہر جائے گا اس سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کے ساتھ بات کرے گا، اس کو وہ کہے گا کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، پھر زندہ کر سکتا ہوں، پھر مار سکتا ہوں، پھر زندہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر وہ امام کہے گا کہ واقعی تو دجال ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے مارنے کی اور زندہ کرنے کی۔ جب وہ اس کو قتل اور شہید کرنے کی کوشش کرے گا اور بار بار کرے گا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا اس امام کا، تو پھر لوگوں کو تصدیق ہو جائے گی کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں سب بیان کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر جب وہ مدینہ سے وہ جائے گا، لڑائی جو ہے، جنگ جو ہے وہ فرات کنارے جو ہے وہ عراق اور فلسطین اور شام اور انہی علاقوں میں لڑی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے مسلمان ہی اس میں فتح حاصل کرے گا، اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرائے گا، اور انشاءاللہ اسلام ہی غالب آنے والا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر رکھیں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ کمزور نہیں ہونے دیں، اپنے اخلاق کو کمزور نہیں ہونے دیں، اپنی امیدیں وابستہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، اور جلد ہی اس کا خاتمہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پائے گا۔ ہمارا زندگی میں یا ہمارا اولاد کی زندگی میں یہ سب ہونے جا رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔